عن سعيد بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ ایک باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ اس کی اچھی تربیت ہے اور اسے اچھے اخلاق میں ڈالنا ہے اور اسے اچھی زندگی کا ماحول دینا ہے اور اچھی زندگی سکھانا ہے۔ سعید ابن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا، یعنی باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی تحفہ یہی ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرے اور اس کے اخلاق اور اس کی سیرت پہ نظر ہو اور اس کی اولاد اچھے اخلاق کی حامل ہو۔ یہ باپ کی طرف سے مل جائے، باپ ایسی صحبت دے دے، باپ ایسا ماحول دے دے تو یہ باپ کا اولاد پر بڑا احسان ہے اور بڑا انعام ہے۔ انس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اچھی تربیت کے ذریعے اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کی پوشاک کا خیال رکھنا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، بیماری کی حالت میں اس کے لیے دوا کی فکر کرنا اور اس کے صحت کا خیال رکھنا، یہ بھی ماں باپ کی طرف سے اس کی خدمت ہے اور اس پر احسان ہے۔ لیکن اگر اس کی دینی تربیت نہیں کی اور اس کے دینی اخلاق میں اسے نہ ڈھالا اور اسے ایسا ماحول اور ایسی زندگی نہ دی تو یہ اولاد کے حق میں بڑی کوتاہی ہے اور اولاد کے حق میں بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ تو یہ ماں باپ کا، جسے کہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا اکرام یہ ہے کہ ان کو اللہ کا عطیہ اور اس کی امانت سمجھ کر ان کی قدر کی جائے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک امانت ہے اور اللہ کی طرف سے امانت ملی ہے۔ اب اس امانت کا خیال رکھنا ہے اور اس کا لحاظ کرنا ہے اور حسب استطاعت اور اپنی طاقت کے بقدر اس کا اہتمام ہو کہ ان کو اپنے لیے مصیبت نہ بنائے، کل قیامت میں اپنے لیے وبال نہ بنائے، بوجھ نہ بنائے، بلکہ ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ لوگ وقت بھی دیتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، وسائل بھی لگاتے ہیں، کس میں؟ دکان میں، کاروبار میں، زمین میں اور اپنی تجارت میں وقت بھی دیتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، وسائل بھی لگاتے ہیں اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ نفع آئے گا۔ تو اولاد بھی بہترین زمین ہے سرمایہ کاری کی کہ اسے توجہ بھی دو، اس پہ وقت بھی لگاؤ، اس پہ وسائل بھی لگاؤ اور اس پہ ایسی محنت کرو اس زمین میں اور ایسی سرمایہ کاری کرو کہ اس کا نفع کھربوں سال تک آئے، اس کا نفع کھربوں سال تک آئے۔ یہ بھی سرمایہ کاری کی بہترین زمین ہے، اس پہ توجہ دو، اس پہ وسائل لگاؤ، اس پہ وقت دو کہ تاکہ اس کا نفع کھربوں سال تک آئے اور یہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے نیکیوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، ہاں اگر اس کی اولاد نیک ہے، اولاد نیک ہے تو جب تک زمین پہ نیکیاں کرتی رہتی ہے ماں باپ کے لیے نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، ماں باپ کے لیے نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔
بہترین صدقہ جاریہ ہے اور سرمایہ کاری کی بہترین زمین ہے۔ اس لیے عمر ابن شعیب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ابا اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اور جب اس 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر میں ایک چادر میں دونوں نہ لیٹیں، ایک ہی بستر پہ دونوں اکٹھے نہ سوئیں، بستر بھی الگ کر دو، اور 7 سال کی عمر میں ان کے اندر نماز کی عادت ڈالو، اور اتنی عظمت اور اہمیت بٹھا دو کہ 10 سال کی عمر میں کوتاہی کریں تو تنبیہ بھی کرو۔ نماز فرض نہیں ہے اب تک ان پہ، لیکن نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے، اگر فرض ہونے کے بعد جان بوجھ کے رہ جائے تو اس کا اسلام سے رشتہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے، اسلام سے رشتہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے نے وہ عمل کیا جو ایک کافر کرتا ہے، جو ایک ہندو اور عیسائی کرتا ہے، جو ایک سکھ اور لا مذہب کرتا ہے، اس نے وہ کام کر لیا کہ یہ کام مسلمان کا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور مسلمان کی زندگی میں تو یہ کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بچپن میں اب ظاہر ہے 3 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں بچہ اسکول میں جاتا ہے تو کون اہتمام کراتا ہے؟ ابا اماں کراتے ہیں، ابا اماں کراتے ہیں، اور اسے داخل بھی کراتے ہیں اور اسے پہنچاتے بھی ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں سالہ سال اس کا اہتمام ہوتا ہے، یا کے بعد دیگر بچوں کے ساتھ یہی اہتمام ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ خیال ہے کہ اس کی زندگی اس کے بن جائے گی، اگر نہ پڑھایا تو نقصان ہو جائے گا، اور یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے تم 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کے لیے اس کی فکر کرو، تو کتنے ماں باپ مسلمان کہلانے والے اپنی نبی کی بات کا لحاظ رکھتے ہیں، اور کتنوں کو اپنی اولاد کے سلسلے میں اس ذمہ داری کا احساس ہے، اور کتنے کی بچیاں اور بچے نماز کا اہتمام بچپن میں رکھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہیں اپنے نبی کی اس بات کا لحاظ ہے اور ان کے دلوں میں نبی کی عظمت اور نبی کی بات کی اہمیت ہے۔ تو اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے، تبھی ہوتا ہے جب ماں باپ بھی اپنے اولاد کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور جو شریعت نے ان کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کا اہتمام کریں، ورنہ تو یہ اولاد فتنہ بنے گی، آزمائش بنے گی، وبال بنے گی، اور کل اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا باعث بنے گی۔ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اولاد انعام ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی دینی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، اس کی دینی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، فرض ہے، فرض۔ اگر ایک سڑک پہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو مسلمان اس کو تلقین کرے، نصیحت کرے، دعوت دے، اجر ملے گا، لیکن اگر نہ کرے تو گنہگار نہیں۔ لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے دسترخوان پہ پلنے والا اور اس کے گھر میں رہنے والا اور جس کی ذمہ داریاں اس پر ہیں، اس میں اگر ماں باپ نے کوتاہی کی تو اللہ کے ہاں مجرم ہے، گنہگار ہے، ظلم کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے کھلا گناہ ہو رہا ہے، اور ذمہ داری بھی ہے، اس میں کوتاہی جرم ہے۔ تو ماں باپ پر اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جب انعام اللہ نے دیا ہے، ایک امانت دی ہے، پھر اس امانت کا لحاظ رکھا کرے اور اس کی دینی تربیت کی فکر کرے۔ دنیاوی لحاظ سے اسے کوئی بھی تعلیم دے، لیکن اس کی دینی تربیت کرنا تو فرض ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اولادیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، کیونکہ 10 سال کی عمر میں اس کا شعور ترقی کر جاتا ہے، بلوغ کا زمانہ قریب آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمر میں تو کم از کم اس کو نماز کی اہمیت ہو جائے اور اس کو اس نماز کی فکر ہو جائے، اور اس عمر میں تو اسے یہ شعور چونکہ ہے اور بلوغت کے قریب ہے، اب کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں اللہ پورا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور ہماری اولادیں اللہ کی بھی اور والدین کی بھی ہمیشہ فرما بردار رہیں،
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله